بھائیوں، ہم لوگوں نے رمضان کا پورا مہینہ گزارنے کے بعد آج عید کے موقع پر جمع ہو کر عید کی نماز ادا کی۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں، ایک عید اور ایک بقرعید۔ اور ایک چیز جو ہمیں اور اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے، عام طور پر نہیں رہتی، وہ یہ ہے کہ دونوں عیدوں میں مسلمانوں سے دو اہم مطالبے ہیں۔ دونوں عیدوں میں مسلمانوں سے دو اہم مطالبے ہیں۔ جس طرح سے بقرعید میں صرف نماز پڑھ لینے سے بقرعید مکمل نہیں ہوتی جب تک صاحب حیثیت قربانی نہ کر لے، اسی طرح سے عید کے اندر بھی دو اہم چیزیں مطلوب ہیں۔ مصنون اور چیزیں ہیں لیکن دو اہم چیزیں مطلوب ہیں، ایک عید کی نماز اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا۔ صدقہ فطر کے تعلق سے ایک چیز ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اس کا مقصد ہماری جیب خالی کرنا، ہمارے پاس سے کچھ غلہ اور اناج نکلوا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے سماج کا ہر آدمی اپنے آس پاس کے لوگوں کی خبر رکھے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ دو وقت کے کھانے نہیں ملتے، علاج نہیں کروا پاتے، شادیوں کے لیے خودکشیاں ہوتی ہیں، اگر ہمیں کوئی ایک دو غریب جو صدقہ فطر لینے والا ہے نہیں مل رہا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو ہم نے اسلام کے اس نظام کی حقیقت کو نہیں سمجھا، ہم نے غریبوں سے ربط نہیں رکھا، ہم نے پریشان حال لوگوں کی خبرگیری نہیں کی۔ لہذا کوئی کہے مجھے غریب نہیں مل رہا ہے، ضرورت مند نہیں مل رہا ہے، اس ماحول میں تو یہ ہماری خامی ہے، ہماری کمی ہے، اس لیے کہ شریعت کبھی بھی جیب خالی کرنا، ہمارے غلے اور اناج کو کم کرنا نہیں چاہتی، بلکہ امیر اور غریب کا وہ ربط چاہتی ہے جس میں امیر غریب کی رعایت کرے اور پھر غریب امیر کی ہر موقع پہ ضرورت کے وقت مدد اور اس کی آمدنی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ تو یہ بنیادی چیز ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ بقرعید میں نماز کے بعد قربانی ہے جو دوسرا مسئلہ ہے، اور عید میں نماز سے پہلے صدقہ فطر ہے، یہ دو بنیادی فرق ہیں۔ پھر ہمیں اس موقع پہ ایک چیز اور یاد رکھنی ہے، جو رمضان اور روزے اور تراویح ہم نے گزاری، اس کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور کتنا دیں گے؟ اس روزے کا اللہ تعالیٰ کچھ متعین اجر و ثواب بیان نہیں فرماتے، بقیہ نیک اعمال کا ثواب کے 10 گنے سے 700 گنا تک، لیکن روزے کا میں ہی دوں گا، یعنی انشاءاللہ ہر حال میں 700 گنے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ لِأَجْلِي، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ میں اس کو اس لیے اپنی طرف سے اجر دوں گا کہ اس نے کھانا پینا اور جائز ازدواجی رشتوں کو بھی میرے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے باعث فخر بیان کیا، جس پر اتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اعلان کر رہے ہیں اس نے میرے لیے چھوڑا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جس اللہ نے ہمارے اوپر بھروسہ کر کے اس بات کا اعلان کیا، روز قیامت تک کے لیے اس حدیث قدسی کو محفوظ کیا، کیا واقعی ہم اللہ کی لاج رکھتے ہیں؟ اس کی منع کی گئی چیزوں سے رکتے ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، کسی طرح درست نہیں؟ کیا ہم آج چاند ہوتے ہی دو گانا ادا کرنے کے بعد سب حلال سمجھنے لگیں گے؟ لہذا اس چیز کو یاد رکھیے، اس اللہ نے ہمارے بارے میں ہی کہا کہ ان بندوں نے کھانا پینا اور جائز رشتے چھوڑے ہیں، اس لیے میں اجر دوں گا۔ لہذا ہمیں
اس کلمے کی لاج رکھنی ہے۔ رمضان میں روزے فرض تھے لیکن روزہ ختم نہیں ہوا۔ رمضان میں قیام اللیل اور تراویح کی اہمیت بڑھ گئی تھی لیکن تہجد اور قیام اللیل کا وجود باقی ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا اس لیے اس کی اہمیت زیادہ تھی، لیکن اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے۔ لہذا نفلی روزے، کبھی توفیق ہو تو رات میں جگ کر اللہ کے لیے کچھ رکعت نمازیں پڑھ لینا اور قرآن سے جڑا رہنا، یہ ہمارے زندگی بھر کا مطالبہ ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ بست من شوال، اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے عید کے دن کو چھوڑنے کے بعد، چاہے الگ الگ چاہے ایک ساتھ، کان کصیام الدہر، تو گویا اس نے دہر زمانے بھر کا روزہ رکھا اور اسے یہ اجر ملے گا۔ ایک اور چیز، ہم کو اور آپ کو دین کے معاملے میں کوئی بھی تساہلی، کوئی بھی کوتاہی، کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ پھر بھی ہم نے رمضان میں جماعتیں اس طرح نہیں کی جیسی ہوتی تھی، اس طرح تراویح اور جمعے کی نمازیں نہیں ہوئیں۔ آج عید میں بھی ہم نے خواتین کو اجازت نہیں دی، ہماری تعداد محدود تھی۔ کیا یہ دین سے سمجھوتا ہے؟ کیا ہم کمزور پڑ گئے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اسلام میں سب سے اہم چیز خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پہلے اس کو اس زمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک حکم پر نماز میں لوگ قبلے بدل دیتے تھے، جن کے حکم پر گھروں کے شراب نالیوں میں بہنے لگتے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، اے عائشہ، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا شوق ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا پھر حتیم میں پڑھ لو۔ سوال ہوتا جب خانہ کعبہ میں شوق ہے تو حتیم میں کیوں پڑھے؟ اس لیے کہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت آدم کی بنیادوں میں وہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ جب خانہ کعبہ کے اس حصے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% درست ہونے کے بعد بھی خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ کر نہیں بنایا، تو یہ پیغام دیتا ہے کہ کبھی کبھی مختلف تقاضوں اور مختلف ضرورتوں کے تحت ہمیں بہت سے صحیح کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ یہ دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی نے کہا تھا جس کے اشارے پہ لوگ مر مٹتے تھے کہ اگر یہ قوم جلدی ایمان میں داخل نہیں ہوئی ہوتی تو میں اس خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق تعمیر کر کے حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر لیتا۔ لیکن جب اتنا اہم مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ، لیکن مصلحت، ضرورت، تقاضے یہ بالکل نظر انداز کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا۔ اور آج اگر کوئی ایسی چیز جس سے ہمارے ہمیشہ کے لیے دعوتی مشن کو نقصان پہنچے، ہو سکتا ہے وہ چیز غیر افضل ہو، ہم چھوڑ کر کے بہت سی اچھی چیزوں کو ترک کرنے والے ہو رہے ہیں، لیکن اگر دعوت میں وہ خلل انداز ہو رہا ہے تو ہم اگر اسے چھوڑتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرما، اور ہم نے یہ کوتاہی حالات کے حساب سے کیے، ہو سکتا ہے ہماری سوچ میں غلطی ہو تو مجھے معاف فرما، لیکن اس ملک میں دعوت کو متاثر مت ہونے دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو ایک صلح کی تھی، اس میں ایک حصہ کیا تھا، ہمارا کوئی آدمی مسلمان مکے چلا جائے تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، اسے ستائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، سب کچھ کریں گے، اور ان کا کوئی آدمی مسلمان ہو کے مدینے آ جائے تو ہم واپس بھیج دیں گے۔ مسلمان ہو کر آ رہا ہے ہم اسے واپس بھیج دیں، اور ہمارا کوئی وہاں جا رہا ہے وہ اسے واپس نہ بھیجیں، یہ بھی ایک مصلحت اور ایک تقاضا تھا۔ اور ان تمام چیزوں کو تاریخی کتابوں میں، احادیث میں، سیرت میں محفوظ کرنے کا مطلب تاریخ پڑھنا پڑھانا نہیں، بلکہ حسب ضرورت ان سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے۔ لہذا ہم کو اپنے ذہنوں میں یہ رکھنا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے خوف کو پیدا فرما، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
دین سے وہ سمجھوتا جو کمزوری اور بے دینی کی علامت ہو اسے پورے طور پر محفوظ رکھ، لیکن وہ مصلحتیں جو دین کے لیے مفید ہوں اے اللہ ہمیں اسے سمجھنے، برتنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، جو یتیم، بیوہ اور بوڑھے رہ گئے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کو آسان فرما دے، جو بے برکتی کا شکار ہیں حلال طریقے سے ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کی سرزمین مسجد اقصیٰ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان کیا گیا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جانا مقصود تھا، لیکن مکے سے وہاں نہیں لے جایا گیا بلکہ پہلے مکے سے فلسطین مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، تمام انبیاء کی امامت کا موقع دے کر اس جگہ اسلام اور مسلمانوں کے حق کو بیان کیا گیا، نبی کی عظمت کا اعلان کر کے تمام انبیاء کو بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ وہ سرزمین ہمیشہ اسلام کی تھی، اسلام کے علمبردار انبیاء کا اس سے تعلق رہا ہے اور مسلمانوں کا بھی، لہذا ہمارا آپ کا قلبی تعلق ہے، اس کے لیے ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ وہاں پر آنے والی ہر مشکل کے لیے ہم اور آپ دل میں کسک ہی نہیں بلکہ اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، اور اس کی ادنا ترین شے دل سے دعا، اللہ تبارک و تعالی حالات سازگار کرے، وہاں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے، وہ خطرات ہمیشہ کے لیے ٹال دیں۔ جس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں اے اللہ، جس طرح مکے میں زیادتی کے بعد تو نے مکے کو فتح کیا تھا، اے اللہ اس زیادتی کو بیت المقدس اور فلسطین کی فتح کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہاں یتیم، بیوہ اور بچے جس حال میں بلک اور تڑپ رہے ہیں لیکن دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھ رہے ہیں، اے اللہ انہیں اجر بھی عطا فرما، ان کے مشن کو کامیاب بھی فرما، اور دشمنوں کو، اسلام مخالف لوگوں کو، انسانیت کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو تو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما۔